اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ ہے ہمارا اقترب للناس اور سورہ حج، پارٹ ہے ہمارا 50 اور آج رکوع 6 سے 7 تک پڑھیں گے۔ ایک رکوع ہم پڑھیں گے اور آیت ہماری ہو چکی ہیں 48، اس کے آگے ہم پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑا قاف ہے، حرف حلقی میں سے یا مد منفصل ہے، 4 الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے اور یہاں پہ یا بھی مدہ ہے، یہاں پہ تشدید ہے اور یہاں نون پہ تشدید ہے۔ یہ الف لام، یہ دونوں الف اور ایک لام، یہ بالکل نہیں پڑھنے میں آئیں گے، ہاتھ سیدھا لگے گا نون میں، اور یہ بھی نون میں شد غنہ کر کے پڑھیں گے، اور یہ بھی مد منفصل ہے۔ یہ 3 الف کے برابر کھینچ کے پڑھا جاتا ہے، لیکن یہ الف میں بنتا ہے، الف سے پہلے بھی زبر ہے، تو اس لیے یہ 3 سے 4 الف کے برابر ہمیں کھینچ کے پڑھنا ہے۔ اور یہ ادغام میم ہے، تنوین نون ساکن کے بعد میم پہ شد ہے، تو یہ بھی غنہ کر کے ہمیں پڑھنا ہے۔ اب ہم کیسے پڑھیں گے؟ قل یا ایہا الناس انما انا لکم نذیر مبین۔ زال باریک ہوتا ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یہاں پہ بھی یا ساکن ہے پیچھے زیر ہے، تو یہ کھڑے زیر کی طرح پڑھے جاتے ہیں۔ یہ حرف مدہ ہیں، حرف مدہ 3 ہیں، الف، یا اور واو۔ واو ساکن سے پہلے پیش اور یا ساکن سے پہلے زیر اور الف سے پہلے زبر، یہ حرف مدہ ہوتے ہیں، یہ والے بھی۔ فالذین آمنوا، دیکھیں واو ساکن سے پہلے پیش ہی الٹے پیش کی طرح کھینچ کے پڑھنا، یہ بھی ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے، اور میم پہ زبر، زبر زید پیش کو حرکات کہتے ہیں، حرکات والے حروف کو تھوڑا بھی نہ کھینچیں۔ فالذین آمنوا وعملوا ایسے نہیں پڑھیں گے، وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ ورزق کریم۔ یہ ادغام واو ہے، یہ اخفا ہے، اخفا کی مقدار 1 الف کے برابر ہے، اس نون کی آواز کو 1 الف کے برابر ناک میں چھپا کے پڑھنا ہے، اور یہ 15 حروف ہوتے ہیں، اگر ان میں سے کوئی حروف آ جائے تنوین نون ساکن کے بعد تو اخفا ہوگا، غنہ بھی ہوگا، اخفا بھی ہوگا۔ والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین، فی آیاتنا نہیں کریں گے، آیاتنا یا آیتنا، دونوں کو برابر کھینچنا ہے، اور یہ بھی فی آیاتنا معاجزین اولئک، واو بالکل نہیں پڑھنے میں آئے گا، یہ مد جو ہے مد متصل ہے، 4 الف کے برابر سے کھینچنا، اور یہ کھڑا زبر بھی ہے، 4 سے 5 تک اسے کھینچ کے پڑھنا۔ اصحاب الجحیم وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی الا اذا تمنى القى الشیطان فی امنیته فینسخ اللہ ما یلقی الشیطان ثم یحکم اللہ آیاتہ، دونوں کو برابر کھینچیں گے، اور اللہ کا لام زبر کی پیش کے ساتھ ہے، پر پڑھیں گے، یہ الف اور یہ لام بالکل نہیں پڑھا جائے گا، میم سیدھے والے لام میں لگے گا، صحیح ہے۔ واللہ علیم حکیم، تنوین کے بعد حارہ، یہ حرف حلقی میں سے اظہار کا قاعدہ ہوگا، نہ غنہ ہوگا نہ اخفا، اور یہ ہے قلقلہ، یہ سخت پڑھیں گے، جیسے یہ ہے، یہ اس سے بھی زیادہ سخت ہوگا کیونکہ یہ آیت پہ ہے، یہ بڑا ہے، یہ چھوٹا ہے۔ لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم، میم ساکن کے بعد میم ہے تو اخفا شفوی ہے، غنہ بھی ہوگا، اخفا بھی ہوگا، ادغام شفوی، میم ساکن کے بعد میم آ رہا ہے تو ادغام شفوی ہوگا، غنہ کر کے اس کو پڑھنا ہے، اور یہ ادغام واو، یہاں پہ بھی غنہ ہوگا، ٹھیک ہے نا، یہ بھی غنہ ہے کیونکہ ہم میم پہ شد ہے، 4 حروف پہ شد ہوگا، تو اس سے پہلے تنوین یا نون ساکن ہوگا تو اخفا بھی ہوگا، غنہ بھی ہوگا۔ مرض والقاسیة قلوبهم
وإن الظالمين لفی شقاق بعید. یہ اقلاب کا قاعدہ ہے. یہ چھوٹا سا میم بھی پڑھنے میں آئے گا. تنوین انہوں نے ساکن کے بعد یہ چھوٹا سا میم آتا اور بات ہے، تو یہ اخفا غنہ دونوں کر کے پڑھیں گے. اسے اقلاب کہتے ہیں، اقلاب کا قاعدہ. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ. یہ واو اور دونوں الف نہیں لگیں گے، یہ واو پڑھا جائے گا. کھینچ کے پڑھیں گے تھوڑا سا. أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ. الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين. یہ ہماری ہوگی 7 آیتیں. 7 رکوع ہو چکے ہیں اور 57 ہماری آیت ہو چکی ہیں. اسی کو یاد کریں، لائک کریں، دوسروں کو بھی شیئر کریں. اگر نئے چینل پہ سبسکرائب کریں. اللہ حافظ.